الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في مقام آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم عزیز و بزرگوں، گھروں میں سننے والی مائیں بہنیں، گزشتہ جمعہ رمضان کے متعلق کچھ باتیں آئیں. اس جمعہ بھی رمضان کے متعلق اور رمضان کے روزوں کے متعلق کچھ باتیں، اور رمضان میں مسلمان کو کیا کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، علماء کرام اور بزرگان دین، اولیاء، صحابہ کیا کرتے تھے، ان کا معمول کیا تھا، ہم کو کرنا کیا ہے، اور اس وقت امت کیا کر رہی ہے، اس پر بات ہوگی. گزشتہ جمعہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اس آیت اور اس آیت کا ترجمہ، معنی، مطلب بیان ہوا. ترجمہ کیا ہے؟ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے. اس کے تحت میں روزے کب سے شروع ہوئے، روزے کب سے رکھے جا رہے ہیں یہ بتایا، اور پھر ہر مذہب میں روزے رکھنے کا سسٹم ہے یہ بھی آپ کو بتایا تھا. میں ہندو اور برہمن لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، 24 روزے رکھتے ہیں، اور دوسرے دھرم کے لوگ بھی ان کے اپنے حساب سے وہ لوگ 40 روزے رکھتے ہیں، اور عیسائی لوگ بھی روزے رکھتے ہیں، اور دوسرے مذہب کے لوگ بھی روزے اپنے طریقے سے رکھتے ہیں. روزے رکھنا تو پہلی بات اسلامی اعتبار سے ہر نبی اور ہر نبی کے ماننے والے لوگ رکھتے آئے ہیں. آدم علیہ السلام سے روزے رکھتے آئے ہیں. دوسری بات ہے، یہ تو دینی بات رہی، دنیاوی بات ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی ہر مذہب کے لوگ اپنے اپنے حساب سے روزے رکھتے آئے. ہاں، یہ اور بات ہے کہ ان کے روزے رکھنے کا طریقہ الگ ہے. وہ لوگ آگ پر پکی ہوئی چیز نہیں کھاتے، پھر اور ان کا کوئی الگ نظام ہے، لیکن روزے تو وہ لوگ بھی رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ رمضان کے اندر روزے رکھوا کر مسلمانوں سے اللہ کیا چاہتے ہیں یہ بھی آپ کو بتایا تھا. میں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے 3 مخلوقات بڑی ہیں. نمبر 1 فرشتے، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ وہ صحبت کرتے ہیں، نہ وہ شادی کرتے ہیں، نہ وہ بچے جنتے ہیں، ان کا نہ کوئی اور کام ہے، بس ان کا کام ایک ہی ہے، اللہ کی تسبیح، تقدیس، اللہ کی عبادت میں لگے رہنا، اللہ کی فرمانبرداری میں لگے رہنا. کوئی گناہ کرتے بھی نہیں، ان کے دل دماغ کے اندر گناہ کا خیال آتا بھی نہیں. ایک مخلوق یہ. دوسری مخلوق ہے جانور. وہ ان کا کام ہی ہے ہمیشہ کھانا پینا سونا، اپنی مادہ سے جفتی کرنا، وہ ان کا وہی کام ہوتا ہے. تیسری مخلوق ہے انسان. انسان کبھی کھاتا ہے کبھی نہیں کھاتا، کبھی سوتا ہے کبھی نہیں سوتا، کبھی بھوکا رہتا ہے کبھی پیاسا رہتا ہے، کبھی کھا لیتا ہے. یہ انسان کا مزاج ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، یہ جو انسان ہے یہ اگر زیادہ کھاتا رہے گا تو پھر جانور کی طرح ہو جائے گا. اس انسان کے اندر فرشتوں والی صفت پیدا ہو جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر، مسلمان کے اندر جانوروں کی عادت ہٹا کر، کب بھی کھاتے رہتے جانور، تو جانوروں کی عادت سے ان کو نکال کر، انسانوں کی عادت سے بھی نکال کر، انسان منمانی جب چاہے کھاتا ہے جب چاہے نہیں کھاتا، اس کی مرضی سے چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان کو، مسلمان کو
جانوروں کی عادت سے ہٹا کر اور عام آزاد انسان کی عادت سے ہٹا کر ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ فرشتے کا سرکلہ دینا چاہتے ہیں۔ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ کھاتے نہیں پیتے نہیں۔ انسان مسلمان بھی رمضان کے اندر نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے دن کے اندر۔ جب روزہ ہوتا ہے دن میں تو پھر 12-13 گھنٹے مسلمان کھاتا نہیں پیتا نہیں۔ زمزم کا بھی اگر پانی ہو تو پیتا نہیں، مدینے کا بھی اگر کھجور ہو تو پیتا نہیں۔ کیوں؟ حرام ہے کیا؟ حرام نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے اب حرام ہے، اللہ کا حکم ہے اب نہ کو کھا، شام کو 6:30 بج جائے جب کھا لے۔ اب کھانا حرام جب نہ کھانا حرام ہے، اب کھائیں گے گناہ ہوگا جب نہیں کھائیں گے گناہ ہوگا۔ مطلب کیا ہے کہ مسلمان بندہ اپنے عادت سے اپنے کام سے بتانا چاہیے اسے کہ میں آزاد جانور نہیں ہوں، میں دنیا کے یورپ ممالک کے انسانوں کی طرح میں آزاد اور فیشن پرست نہیں ہوں، میں منمانی کرنے والا نہیں ہوں، میں اس خدا کا غلام ہوں۔ جب ان مجھے کہے گا اجالے پارے کھانے کے لیے تو جب کھا لوں گا، میں اگرچہ مجھے دل نہیں چاہتا ہوگا پھر بھی میں ان بول رہا ہے بول کر کھا لوں گا۔ پھر جب شام ہو جائے گی سورج ڈوب جائے گا، میرا دل چاہے نہ چاہے پھر بھی میں عام دنوں میں نہیں کھاتا ہوں، لیکن جب روزے سے ہوتا ہوں تو پھر میرا اللہ کہتا ہے بندے تیرا روزہ پورا ہو جا اب تو کھا لے، تو پھر اللہ کے بولے پر کھاتا ہوں۔ مسلمان اے اللہ جب جیسا بولتا ہے ویسا کرنے والا، یہ دکھاتا ہے اللہ کے سامنے اے اللہ میں تیرا فرما بردار ہوں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو رمضان کے اندر ایک مسلمان بندے کو اس کے اندر فرشتوں والی کیفیت اللہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ عطا کرتے ہیں انسان کو، مسلمان کو فرشتہ صفت بنانے کے لیے، فرشتوں کے اندر عادتیں آنے کے لیے، کنٹرول آنے کے لیے۔ ایک پوائنٹ کی بات ہے، انسان روزے کے اندر کھانا حلال ہوتا ہے اپنا چھوڑ دیتا ہے، پانی حلال ہوتا ہے چھوڑ دیتا ہے، اگر مکے کا پانی ہے زمزم کا نہیں پیتا ہے، اور مدینے کا اگر کھجور ہو تو پھر نہیں کھاتا ہے، اور کوئی اور چیز حلال نہیں کھاتا ہے، بیوی حلال ہو کر اس سے جائز تعلقات قائم نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سبق دینا چاہتے ہیں انسان مسلمان کو کہ بندے یہ سب چیزیں کھانا پانی، زمزم کا کھجور، زمزم کا پانی اور مدینے کا کھجور، یہ سب تیرے لیے حلال چیزیں تھیں، لیکن تو رمضان میں دن میں میرے کہنے پر چھوڑ دیا ہے۔ اللہ انسان کو، مسلمانوں کو تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ بندے کیا ہی اچھا ہوگا تو اگر میرے کہنے پر حلال چھوڑ سکتا ہے تو پھر رمضان کے بعد تو حرام کیوں نہیں چھوڑتا ہے۔ اللہ حلال چھڑوا کر حرام چھوڑنے کے لیے پریکٹس کر رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ یہ تربیت کا مہینہ ہے، مشق کا مہینہ ہے، سالانہ یہ امتحان کا مہینہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رمضان کے اندر حلال چھڑوایا، تو حلال چھڑوا کر مطلب کیا ہے؟ حلال چھوڑنا مطلب نہیں ہے، حلال چھڑوا کر اللہ تعالیٰ اس کو حرام چھوڑنے کے لیے پریکٹس کر رہا ہے۔ کیا بات ہے کہ مسلمان رمضان کے اندر حلال چھوڑنے تیار ہے لیکن رمضان کے بعد حرام چھوڑنے تیار نہیں ہے۔ یہ تو چیز اب حرام ہے دن میں روزے کی حد میں، لیکن جب روزہ کھول دیں گے پھر حلال ہو جائیں گی چیزیں، کھانا بھی حلال، پانی بھی حلال، بیوی بھی حلال، تعلقات حلال، یہ سب حلال ہو جاتی ہیں۔ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں بندے تو میرے کہنے پر یہ چیزیں حلال ہی ہے، لیکن دن میں روزے کی حد میں حرام ہے، تو پھر حلال چھوڑتا ہے میرے کہنے پر، تو پھر وہ چیزیں جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے، یہ چیزیں تو حلال ہے لیکن روزے کی حد میں حرام ہے، وہ چیزیں سود، رشوت، جوا، شراب اور جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، یہ سب چیزیں ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ بیوی کے ہوتے ہوئے دوسروں سے تعلقات قائم کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ سب چیزیں ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ بندے جب تو یہ چھوڑتا ہے میرے کہنے پر حلال چھوڑتا ہے، میں تجھے سکھانا چاہتا ہوں، میں تجھے پریکٹس کر رہا ہوں، کیا ہی اچھا ہوگا تو حلال چھوڑنے والے بندے میرے کہنے پر حرام چھوڑ دے، ہمیشہ کے لیے حرام چھوڑ دے۔ اللہ پریکٹس کرتے ہیں رمضان کے اندر۔ تو رمضان کے اندر مسلمانوں کو کرنا کیا ہے؟ رمضان کے مہینے کے اندر کرنے کا کام بڑا عظیم کام، بڑا عجیب کام، اور رمضان کے چاند دکھنے سے ہی یہ کام شروع ہوتا ہے۔ ایک پوائنٹ کی بات، رمضان کا چاند دکھتا ہے تو پھر سب سے پہلے روزہ رکھتے نہیں، جبکہ رمضان کا مہینہ ہے روزوں کا، اصل کام روزے رکھنا ہے، پھر دوسرے اور کام بھی ہے لیکن اصل کام ہے روزے رکھنا، دوسرے کام بھی ہے، تراویح پڑھنا ہے، پھر اعتکاف کرنا ہے، یہ سب ہے، لیکن اصل جو کام ہے فرض درجے کا کام ہے وہ روزہ رکھنا ہے۔ تراویح وہ سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، پڑھنا چاہیے، تاکید ہے احادیث کے اندر کہ فرض درجے کا کام ہے روزہ رکھنا، لیکن رمضان کا جب چاند دکھتا ہے تو پھر روزے رکھتے نہیں، رمضان کا چاند دکھتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ تراویح پڑھتے ہیں۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں بندے
رمضان کے چاند دکھنے پر تلاوت شروع ہو جاتی ہے نماز کے اندر، زیادہ دیر کھڑایا جاتا ہے، مشق کرائی جاتی ہے تجھے، قرآن سننے پر، قرآن سمجھنے پر تجھے بٹھایا جاتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ سمجھانا کیا چاہتی ہے اس کے ذریعے سے، بندے روزہ رکھ، یہ کہاں ہے؟ قرآن میں ہے۔ میں وہی تجھے سمجھا چاہتا ہوں، روزہ رکھ کہاں ہے؟ نماز پڑھ، وہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ اس کتاب میں ہے۔ وہ کتاب کھول کو پڑھنا شروع کر دے، تیری زندگی اچھی بن جائے گی، تیرے عقائد ٹھیک ہو جائیں گے، تیرے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، تیری عبادات ٹھیک ہو جائیں گی، تیری معاشرت گھریلو زندگی ٹھیک ہو جائے گی، تیری مسجد کی زندگی ٹھیک ہو جائے گی، تیری مارکیٹ کی زندگی ٹھیک ہو جائے گی۔ شرط کیا ہے؟ تو اٹھا لے قرآن کو۔ اللہ تعالیٰ رمضان کا چاند دکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمان کے ہاتھ میں قرآن اللہ تعالیٰ اٹھانے کے لیے اسے موقع دیتا ہے، پکڑواتا ہے، اسے سنواتا ہے، اسے نماز کے اندر کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ 20 رکعت اللہ پڑھاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کیوں کرواتا ہے؟ بندے تو قرآن سے جڑ جا، ابھی صبح نہیں ہوئی ہے، ابھی رات گزری نہیں ہے، اجالا نہیں ہوا ہے، 4 نہیں بجے، ابھی تجھے ابھی سحری کرنا نہیں ہے، اب رمضان کا چاند دکھ گیا تو قرآن اٹھاتے ہوئے قرآن کی محبت میں روزے کا حکم جس قرآن میں ہے اس قرآن کو پہلے سننے کا جذبہ پیدا کرنا، رمضان سے تعلق پیدا کرنا۔ پورے مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں سید الشہور، پورے مہینوں کا سردار شہر رمضان، رمضان کا مہینہ۔ وجہ کیا ہے؟ سوال، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں پورے مہینوں کو سردار رمضان کا مہینہ ہے، تو یہ سرداری سے کیوں ملی؟ وجہ کیا ہے؟ دوسرا سوال، قرآن مجید میں اسلامی 12 مہینوں میں سے وضاحت کے ساتھ نام کھلا اس کا رمضان کے مہینے کا آیا، دوسرے مہینوں میں سے 12 مہینوں کا ثبوت قرآن سے ہے لیکن وضاحت سے نہیں ہے، تفسیر میں آئے گا وہ۔ پورے 12 مہینوں کا ثبوت تو ہے لیکن 12 مہینوں کے نام قرآن میں نہیں ہے۔ ہاں تفسیر میں وہ نام آ جائیں گے، قرآن کی آیت کی تفسیر میں تہ میں اگر ڈیپ میں جائیں گے تو پھر اس کے تحت میں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، اس آیت میں مہینے کتنے ہیں، ان میں سے کون سے مہینے عظمت والے ہیں اللہ وہ بتا دیا، منہا اربعۃ حرم، وہ کون سے مہینے ہیں حرمت والے، کتنے مہینے ہیں وہ نام اللہ تعالیٰ تفسیر میں بیان کر دیا۔ علماء کرام نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی بیان کر دی ہے لیکن وضاحت سے کسی مہینے کے نام نہیں آیا۔ اگر وضاحت سے قرآن میں اگر کسی مہینے کے نام آیا ہے تو پھر وہ رمضان کے مہینے کے نام آیا ہے، شہر رمضان، ایسا نام کسی مہینے کا نام نہیں آیا صاحب، ذی الحجہ کا بھی نام نہیں آیا، بلکہ اور آگے بڑھ کر کہیں جس مہینے میں اس قوم کو قرآن، نماز، کلمہ، خدا، جنت اور پھر مرنے کے بعد خدا کا دیدار ہوگا، یہ سب باتیں جس پیغمبر نے بتایا، اس پیغمبر کی ولادت جس مہینے میں ہوئی ہے اس مہینے کا نام بھی قرآن میں نہیں ہے، لیکن رمضان کا نام قرآن میں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے اس لیے کہ خدا رمضان کا نام لے کر قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ جب مثال سے سمجھو، اگر کوئی پولیٹیکل آدمی ہو، کوئی لیڈر ہو، کوئی سی ایم پی ایم ہو، اگر کوئی بڑا عہدیدار آدمی، بڑا پیسے والا آدمی کسی معمولی آدمی سے اگر اسے جاتا ہوا اگر اپنی گاڑی کھڑا کر کے اس سے خیر خیریت پوچھا یا اسے کوئی سوال کیا، اس سے کوئی بات چیت کیا، تو پھر برے لوگوں کے سامنے ان کیا بولتا ہے، بھئی فلاں گاؤں کا سی ایم، اب ملک کا پی ایم میرے سے بات کیا، گاڑی رکا کر مجھ سے بات کیا، میرے کاندھے پر ہاتھ ڈال کر بات کیا، میری خیر خیریت دریافت کیا، میری اچھی بری پوچھا، میرے بارے میں کیا کرتا پوچھا، کون سا گاؤں پوچھا، کتنے بچے پوچھا، بچوں کو نوکری دلانا کیا بول کر پوچھا، اور تجھے کچھ تیرے لیے کچھ آفر بھیجنا کیا بول کر پوچھا ہے، میری زندگی کا سوال کیا ہے۔ اگر کوئی مخلوق میں سے کوئی مخلوق، کوئی بندہ محتاج، ان بھی محتاج ان بھی محتاج، ان بھی مخلوق ان بھی مخلوق، جب مخلوق سے سوال کرتی ہے، خیر خیریت دریافت کرتی ہے، مخلوق سے سوال سن کر خوش ہو جاتی ہے اور دوسرے لوگوں کے سمجھا کر شان جتاتی ہے، تو پھر خالق کے کیا کہنے، اس خالق نے رمضان کے مہینے کی شان بیان کر دی ہے، رمضان کے مہینے کا نام لے کر۔ رمضان کے مہینے کا نام خدا کی زبان سے نکلا ہے، شہر رمضان۔ مخلوق کی زبان سے اگر کسی کی تعریف ہو گئی تو پھر بندہ پھولے نہیں سماتا، موٹا ہو جاتا ہے، بندہ اوپر چلے جاتا ہے۔ کوئی بندہ، بڑا بندہ اگر کسی کو کوئی چڑھایا، کوئی پوچھا، بات کیا تو پھر بندہ خوش ہو جاتا ہے۔ خدا خالق رمضان کا نام لیا ہے تو پھر اس کا عظمت کا کیا کہنے، پھر اس کی شان کے کیا کہنے۔ یہی وجہ ہے رمضان کی پورے مہینوں پر سرداری ہے، یہی وجہ ہے۔
رمضان قرآن میں اللہ تعالیٰ وضاحت نام لے کر اللہ سے پکارا ہے، شہر رمضان، اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں شہر رمضان، ترجمہ کیا؟ شہر رمضان، رمضان یہ وہ مہینہ ہے الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کی پہلی وجہ مقدس ہونے کی، عظمت کی، سرداری کی ایک وجہ، رمضان کا مہینہ قرآن میں اللہ تعالیٰ وضاحت سے اللہ سے نام لے کر پکارا۔ دوسری وجہ رمضان کے شان کی، دوسری وجہ کیا ہے؟ الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں خدا نے، رحمان نے قرآن اتارا، جس میں رحمان نے قرآن اتارا، یہ وہ مہینہ ہے، دوسری وجہ۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ دیگر آسمانی کتابیں، دوسری آسمانی کتابیں تورات، زبور، انجیل اور صحیفہ ابراہیمی، صحیفہ آدم، یہ دوسرے نبیوں پر جو کتابیں اتری چھوٹی بڑی، تو وہ کتابیں بھی رمضان کے مہینے کے اندر ہی اتری ہیں۔ چوتھی وجہ رمضان کی عظمت کی، سرداری کی، اللہ تعالیٰ نے پورے راتوں کی سردار رات شب قدر جو 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر ہے، اللہ تعالیٰ وہ رات بھی رمضان میں رکھا۔ اور ایک وجہ رمضان کے مقدس ہونے کی، رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ شیاطین کو بند کر دیتا ہے، شیطان کو اللہ بند کر دیتا ہے، تاکہ یہ اللہ کے نبی کے عاشقوں کو شیطان بہکائے نہ، یہ لوگ جی جان سے عبادت کریں، تراویح 20 رکعت پڑھیں، ان کو شیطان کھکرے نہ، ان کو بہکائے نہ، سحری آرام سے کریں، فجر آرام سے پڑھیں، مسائل آرام سے سنیں، ظہر آرام سے پڑھیں، تلاوت آرام سے کریں، درود آرام سے پڑھیں، استغفار آرام سے پڑھیں، قرآن کی تلاوت جی جان لگا کر کریں، تراویح سکون سے پڑھیں، تراویح کے بعد کی تفسیر یا خلاصۃ القرآن ایک پارے کا وہ آرام سے بیٹھ کر سنیں۔ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت میں رکاوٹ نہ ہو، جھنجھٹ اور پنچات نہ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اللہ کر کے پھینک دیا اسے، اب نہیں، شیطان نہیں آئے گا رمضان ختم ہونے تک۔ جنت کے دروازے اللہ کھول دیتے ہیں، جہنم کے اللہ دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ یہ سب کیوں؟ یہ سب نظام سسٹم کیوں؟ شیطان کو اللہ بند کیوں کر دیا؟ جنت کے دروازوں کو اللہ کیوں کھلوا دیا؟ دوزخ کے دروازوں کو اللہ کیوں بند کر دیا؟ بس یہ سب اللہ نظام کیوں بند کر، اللہ یہ سب نظام کیوں کر رہا ہے؟ یہ لوگوں کو اللہ معاف کرنے کے لیے۔ قرآن کو کیوں اتارا رمضان کے اندر؟ یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ رمضان کیوں عطا کیا؟ یہ قوم اگر نفل بھی پڑھے گی رمضان کے اندر، اللہ فرماتے ہیں، حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رمضان کے اندر اگر کوئی بندہ نفل نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نفل کو اللہ تعالیٰ فرض بنا کر اللہ اسے قبول کریں گے۔ نفل کا درجہ رمضان کے اندر فرض کے برابر، اور اگر کوئی بندہ رمضان کے اندر فرض پڑھتا ہے تو پھر یہ ایک فرض پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس ایک فرض کو 70 درجے اللہ سے بڑھا کر اللہ قبول کر لیں گے۔ کتنا ثواب ہے! لوگ نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، لوگ نفل کا کیا پوچھنا، سنتوں کا کیا پوچھنا، فرضوں کے بھی آج جنازے اٹھے ہوئے ہیں رمضان کے مہینے میں۔ اب بھی لوگ فرض چھوڑ رہے ہیں، فرض اب بھی چھوڑ رہی ہیں لوگ۔ نمازوں کا وہی حال ہے، نماز فرض ہے، نماز ابھی چھوٹ رہی ہے لوگوں کی۔ بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں لیکن اور کچھ لوگ باہر کے باہر رہتے ہیں، نماز کو نہیں آتے، اور روزہ بھی فرض ہے، روزہ بھی رکھتے نہیں۔ اب روزہ فرض کرنے کا پھر مقصد کیا ہو گیا؟ پھر کیا مطلب ہو گیا پھر روزہ فرض کرنے کا؟ اگر رکھنا نہیں تھا اللہ کیوں فرض کیا؟ ہمیں اگر نافرمان ہے، اللہ کو معلوم تھا تو پھر اللہ روزے فرض کیوں کیا؟ اور اللہ ہم کو قرآن کی آیت کے اندر، جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا، اللہ اس میں ہم کو کیا بول رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، میں بولے سکا سنتی بول کر مجھے امید ہے، اب تک سنتے آئے، اب بھی سنیں گے، آگے میں جو بات بول رہا ہوں تو میں سنتی بول کر اللہ آگے فرماتے ہیں، کتب علیکم الصیام، تمہیں سنتے سو بندے بول کر میں تمہارے کو بول رہا ہوں، اللہ بول رہا ہے۔ ہمیں اگر نہیں رکھیں گے تو پھر اللہ کیا بولیں گے؟ پھر یا ایھا الکافرون بولنا پڑے گا، پھر اے کافروں روزہ رکھو بولنا پڑے گا، پھر وہی نہ ہوگا۔ پھر اللہ کافروں نہیں بول رہا ہے، آمنو بول رہا ہے۔ اگر ہمیں ایمان والے ہیں تو پھر ہم کو کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا پڑے گا، پھر نہیں تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ وہ بولیں گے پھر اے کافروں روزہ رکھو، پھر یا ایھا الکافرون کتب علیکم الصیام، اے کافروں روزہ رکھو، تم پر روزہ فرض کیا، اللہ یہ بولے گا۔ پھر مسلمانوں کو اللہ بول رہا ہے یا ایھا الذین آمنو بول کر، مانتے سو بندے، اے میرے لاڈلو، میرے لاڈلے نبی کی قوم، میرے نبی کے عاشقوں، میں تم کو تمہارے بارے میں یہ سمجھتا ہوں، تم کو جو بھی حکم دوں گا تم مانو گے، تمہیں مانتی بول کر میں تم کو حکم دے رہا ہوں۔ اگر ہم نہیں مانیں گے تو اللہ کیا بولیں گے؟ پھر کیا بولیں گے؟ پھر اللہ کیا سمجھیں گے؟ پھر مانتی سمجھتی ہیں اللہ تعالیٰ، اگر نہیں مانیں گے کیا حال ہو جائے گا؟ پھر اللہ کو کیا الفاظ استعمال کرنا پڑے گا؟ پھر اچھے بندے بول کر بولیں اللہ تعالیٰ،
نہیں سنتے پھر ہمیں مستی کرتے ہوتے پھر روزہ رکھنے سر کا، پھر اللہ کیا بولنا پڑے گا اللہ کو؟ پھر اچھے بول رہی ہے اللہ تعالیٰ، نہیں سن رہی ہمیں، روزہ نہیں رکھ رہی، تو پھر اللہ کیا بولنا پڑے گا اللہ کو؟ پھر اللہ تعالیٰ پھر مستی خور بولنا پڑے گا، پھر اے کافرو بولنا، یا ایھا الذین آمنو بول رہا اللہ تعالیٰ، نہیں رکھ رہی اسے، پھر اللہ کو کیا بولنا پڑے گا؟ اے ایھا الکافرون بولنا پڑے گا، کتب علیکم الصیام بولنا پڑے گا۔ پھر نکو ویسا نکو، اللہ جو محبت سے اللہ ہم سے پیش آ رہا ہے، ہم اس محبت کو باقی رکھ لینا۔ اگر محبت کو باقی رکھ لیں گے پھر آگے کیا ہو جائے گا؟ بندہ جنت پا سکتا ہے۔ بندہ اللہ کی بات نہیں سنے بغیر جنت کے خواب دیکھتا ہے تو ہونے والا کام نہیں ہے وہ۔ آگے رمضان کے مہینے کے اندر بندے کو کرنا کیا ہے؟ حضور کرتے کیا تھے؟ رمضان کے اندر خاص کیا جانے والا کام قرآن کی تلاوت، اس لیے وہی میں عرض کیا، رمضان کا چاند دکھنے کے بعد پہلے تراویح پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں ابھی، کیوں؟ رمضان کے اندر روزہ رکھنے کا حکم جس کتاب میں ہے پہلے وہ کتاب پڑھنا شروع کر دو، تو کھڑ کے شروع کر دو، سننا سمجھنا شروع کر دو، پہلے ہی دن سے، رات سے شروع کر دو۔ ابھی دن نہیں آیا، سحری نہیں کیے، روزہ نہیں رکھے، روزہ رکھو بعد میں، اب چاند دکھ گیا نہیں، قرآن شروع کر لو، پڑھنا شروع کر لو، سننا شروع کر لو، سمجھنا شروع کر لو، عمل کرنا شروع کر لو۔ اللہ رمضان کا چاند دکھا کر مسلمان کو قرآن سے جوڑنے کا کام کر رہا ہے، لیکن عجیب بات ہے، جتنا اللہ نے قرآن سے جوڑنے کے لیے جیسا اللہ نظام بنایا ہے، ہماری قوم قرآن سے اتنا دور بھاگتی جا رہی ہے۔ دور بھاگنے کا سوال نہیں، دور بھاگنا قرآن سے مسلمانوں کا تعلق کمزور نہیں ہے۔ میں ایک بات بولتا ہوں، بڑی سخت بات ہے، قرآن سے اس وقت کی مسلمانوں کا تعلق کمزور یا پھر قرآن سے دوری نہیں ہے اس وقت مسلمانوں کی، قرآن سے اس وقت کی مسلمانوں کی دوری نہیں ہے، اس وقت کے مسلمانوں کی قرآن سے دشمنی ہے۔ دوری کا مطلب کیا ہے؟ دوری کا مطلب کیا ہے؟ اب دور چلا گیا بھائی، بعد میں آتا کو بول سکتے بھائی، چھیتے اپنے قرآن کو، چھیتے نہیں کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بندہ بھائی کبھی کسی کے گھر کے پاس بکریاں پلتے ہیں تو جا کو پوچھے، دعوت کرنا ہے بول کر جا کو بکری والے کے پاس جا کو پوچھے، بکریاں ہیں کا جی چچا بیچتے کا جی بول کر پوچھے تو انہوں کیا بولتی؟ نہیں بابا شام کو آتی ہیں بکریاں بول کر بولتی، اب چلے گئی بابا بول کر بولتی چرنے واسطے، چل گئی کا مطلب کیا ہے؟ کب تو آتی، شام کو آتی، 5 بجے آتی، دوپہر کو آتی، چلے گئی بابا آتی کا مطلب یہ ختم۔ اب دشمنی کا مطلب کیا ہے؟ دشمنی کا مطلب کیا ہے؟ اسے کبھی یاد نہیں کرتے، کب تو کون تو جا کو کسی سے پوچھتا کیا بھائی کہاں تو کتے ملتے کیا بھائی دعوت کرنا ہے بول کر، کون تو جا پوچھتا کیا خنزیر کہاں تو ملتا ہے کیا دعوت کرنا ہے بول کر پوچھتا نہیں، پوچھتا کیوں؟ حلال نہیں ہے، دشمنی ہے اس سے۔ ہاں یہی بات ہے، قرآن سے بھی ہمارا معاملہ ہے، اسے سنتے نہیں، اسے پڑھتے نہیں، اسے سمجھتے نہیں، اسے چھیتے بھی نہیں۔ کتنے لوگ ہم میں سے بتاؤ، صبح کا دن جمعے کا دن گزر گیا ہے، رمضان کا موقع ہے، جمعے کے دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہف پڑھنے کے لیے کہا، دجال کی فتنے سے اگر بچنا ہے تو پھر سورہ کہف پڑھ لو، تمہارا سورہ کہف کا پاور، جب تم سورہ کہف پڑھ لو کہ جمعہ کے دن تمہارے پاس اتنا پاور آ جائے گا، دجال کی دال تم پر نہیں گلے گی۔ پیغمبر نے اتنا تک بتایا، ہر نبی نے اپنے زمانے کے لوگوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا، ہر نبی نے ڈرایا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ قیامت کے قریب آئے گا، خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، انسانوں کو کاٹ کے پھر ایک بار زندہ کر سکتا ہے، دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ہے۔ لوگوں کے اوپر وہ آدمی دجال یہودیوں میں سے ہوگا، ان لوگوں پر قحط لائے گا، بالکل پانی سوکھ چکا ہوگا، جانور تڑپتے ہوں گے، انسان تڑپتے ہوں گے، ویسے موقع میں ان کہے گا مجھے خدا مان لو میں بارش برساؤں گا، جو اسے خدا مانیں گے ان کے لیے بارش برسائے گا۔ اب ویسا فتنہ آنے والا ہے تو پھر اس کے فتنے سے اگر ہم کو پڑھنا نہیں ہے، اس کے فتنے سے ہم کو بچنا ہے، تو پھر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس سے بچنے کا علاج بتایا ہے، سورہ کہف پڑھو جمعہ کے دن۔ اب بتاؤ کہ کتنے لوگوں نے آج جمعہ کے دن قرآن اٹھایا ہے، سورہ کہف پڑھا ہے؟ اس بڑے فتنے سے بچنے کا بھی قرآن میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا ہے۔ نہ بڑے فتنے سے بچنے کا ہم علاج سے، بڑے فتنے سے بچنے کے لیے ہم قرآن اٹھاتے ہیں، نہ پھر چھوٹے فتنے سے بچنے کے لیے ہم قرآن اٹھاتے ہیں۔ کب اٹھائیں گے قرآن؟ نہ عقائد کے لیے قرآن اٹھاتے ہیں، نہ عبادات کے لیے قرآن اٹھاتے ہیں، نہ معاملات کے لیے قرآن اٹھاتے ہیں، کسی کے نہ معاشرت کے لیے قرآن اٹھاتے ہیں۔ قرآن تو وہی کہا، قرآن سے ہم کو دشمنی ہو گئی ہے، اسی لیے اسے اٹھاتے نہیں، ہم اٹھاتے نہیں۔ اٹھائیں گے، کیا اٹھائیں گے؟ کب اٹھائیں گے قرآن کو؟ ہم جب کسی کے گھر کے اندر جنازہ ہوتا ہے قرآن اٹھاتے ہیں۔ کسی میں گزشتہ جمعہ میں کہا تھا، ایک غیر مسلم آدمی کا کچھ اشعار پڑھا تھا، اس کا معنی مطلب بیان کر رہا تھا۔ غیر مسلم آدمی نے مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر کہا، آج سے 5 سال 40 سال پہلے اس آدمی نے کیا کہا؟ مسلمانوں کی حالت کو بیان کرتے ہوئے، قرآن سے مسلمانوں کی دوری کو بیان کرتے ہوئے اس نے کہا، جناب ڈاکٹر پنڈت شنکر دیال شرما نے کیا کہا؟ مسلمانوں کی قرآن سے دوری کو بیان کرتے ہوئے مسلمانوں کو جھنجھوڑ رہا ہے غیر مسلم۔ کیا کہا اس نے؟ عمل کی کتاب تھی، دعا کی کتاب بنا لیا۔ گھر میں مردہ ہو گیا، چلو دعا کے لیے کتاب لاؤ۔
پڑھنے کے لیے کتاب لاؤ، قرآن خوانی کے لیے کتاب لاؤ، برکت کے لیے کتاب لاؤ۔ کیا عجیب بات تھی، مسلمان قرآن کو برکت کی کتاب تک لا کر رکھ دی ہے، جبکہ یہ برکت کی نہیں ہدایت کی کتاب تھی۔ برکت ہے قرآن میں، نہیں بول کر نہیں ہے، اس سے انکار نہیں ہے، برکت بعد کی چیز ہے، ہدایت پہلی چیز ہے۔ آدمی کے اندر فٹنس پیدا کرنا ہے اور پھر اسے باڈی بنانا ہے، تو پھر یہ سب بنانے کے لیے پہلے آدمی کی گاڑی زندہ ہونا، جسم زندہ ہونا۔ پہلے مر گیا، مرگے سب بھی جا کے اسے جم کر تو کیا کرتا ہوں، کیا بھی نہیں کرتا۔ ویسا پہلے ہمارے کو ہونا سو کیا، برکت نہیں ہدایت۔ ہدایت سے ہماری جان زندہ رہتی ہے، جنت کے مقدر بن سکتے ہیں۔ ہدایت ہی نہیں ہے، جسم میں جان ہی نہیں ہے، اب مردے پہ جا کو پھر اسے ہنکڑے تو کیا ہوتا، کیا بھی نہیں ہوتا۔ وہی حال ہے ہمارا، ہم برکت کے پیچھے بھاگتے ہیں، بھاگو برکت کے پیچھے بھاگو، لیکن دوسرا درجہ ہے وہ، پہلے ہدایت کے پیچھے بھاگو۔ قرآن میں اللہ جو بول رہا ہے وہ کرنے کی کوشش کرو، یہ ہدایت ہے۔ اللہ نماز پڑھو بول رہا ہے پڑھو، روزہ رکھو بول رہا رکھو، حرام چھوڑو بول رہا چھوڑو، حلال پاؤ بول رہا آ جاؤ۔ یہ کرنے کے کام ہی ہدایت ہے، نہیں کرنے کے کاموں سے بچنا، کرنے کے کام کرنا یہی ہدایت ہے۔ اور کون سی نئی چیز ہے ہدایت بولے تو، کون سی منگانا ہدایت ہے، یہی ہدایت ہے۔ روزہ رکھنا یہ ہدایت ہے، سود چھوڑنا یہ ہدایت ہے، حلال کو آ جانا یہ ہدایت ہے، معاملات صفائی میں معاملات کی صفائی یہ ہدایت ہے، لکھا پڑھی کے ساتھ معاملات کرنا، کسی کو قرض دینا ہے، قرآن میں احکامات ہے۔ کون سا بھی آپ کام کرو، آپ کے سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، وہ کام آپ کے زندگی کا ہر کام، اس کو اگر کوئی بندہ دیکھے تو ایسا لگے کہ یہ تو پھر پورا قرآن ہی قرآن ہے۔ بال قرآن کے مطابق، گال قرآن کے مطابق، لباس قرآن کے مطابق، یہ سب بھی، دل بھی قرآن کے مطابق، ہاتھ بھی قرآن کے مطابق، نگاہیں قرآن کے مطابق، دماغ قرآن کے مطابق، اس کا پیر کا اس کا کپڑا ٹخنے کے اوپر پیغمبر کے طریقے کے مطابق، یہ سب اللہ تعالیٰ ایک انسان کو یہ قرآن کے سرکا بنانا چاہتے ہیں۔ جیسا قرآن ہے حروف اور پیپروں کی شکل میں، ویسا تم بھی قرآن بن جاؤ ایک جسم کی شکل میں۔ جیسا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تھے، بزرگوں نے، علماء نے، خطبہ نے کہا قرآن دو قسم کے، ایک حروف کی شکل کا، پیپروں کی شکل میں، جو مسجدوں کے اندر ہے، گھروں کے اندر ہے، آفسوں کے اندر ہے، دکانوں کے اندر ہے، یہ قرآن تو وہ، یہ قرآن ہے جسم کی شکل میں۔ جسم کی شکل قرآن کون سا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جو اس میں کرنے کا حکم ہے۔ حروف کی شکل والے قرآن میں جو کام کرنے کا ہے، وہ کام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم والے قرآن میں مل جائے گا۔ سیم یہ بھی قرآن، وہ بھی قرآن، یہ حروف کی شکل میں قرآن، پیپروں کی شکل میں قرآن، وہ جسم کی شکل میں قرآن۔ اس میں کیا ہے عمل کرنے کے لیے، کیسا ہے کرنے کے لیے، اس قرآن کو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کو، ان کو دیکھنا پڑے گا۔ اٹھاؤ قرآن کو۔ آج مسلمانوں کو بڑی افسوس سے کہنا پڑتا ہے قرآن اٹھاتے نہیں ہم لوگ۔ وہی کہہ رہا ہے بندہ، عمل کی کتاب تھی، دعا کی کتاب بنا دیا۔ پڑھنے کی کتاب تھی، پڑھو کو، نماز پڑھو حکم آ گیا، پڑھنے کی کتاب تھی، پڑھنا تھا۔ روزہ رکھو آ گیا قرآن میں، رکھنا تھا، نہیں، عمل کی کتاب تھی۔ لوگوں نے کیا کر دیا، بس ختم۔ اس کتاب کو لوگوں نے دعا کی کتاب بنا لیا۔ گھر میں کسی کی میت ہو گئی، لاؤ بلا کر پڑھاؤ۔ کل تک نہیں پڑھتے تھے قرآن، آج پڑھانے کے لیے، پڑھنے کے لیے نہیں، پڑھوانے کے لیے۔ پڑھنا الگ ہوتا ہے، پڑھوانا الگ ہوتا ہے۔ پڑھنا خود سے ہوتا ہے، پڑھوانا دوسرے سے ہوتا ہے۔ خود بھی پڑھتے نہیں، چلو جنازہ کسی کے گھر میں ہوا بول کر کون تو لا کو خود پڑھتا کیا؟ پڑھنے والے لوگ کتنے ہیں، آتا کتنے لوگوں کو نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی کہہ رہا ہے بندہ، عمل کی کتاب تھی، دعا کی کتاب بنا دیا، سمجھنے کی کتاب تھی، سمجھنے کی کتاب تھی، پڑھنے کی کتاب بنا دیا۔ عمل کی کتاب کو دعا کی کتاب بنا دیا، سمجھنے کی کتاب کو پڑھنے کی کتاب بنا دیا۔ سب چیزیں ہمارے اندر ہے، نہ ہم کو پڑھنا آتا ہے، نہ ہم کو اس کی باتوں پر عمل کرنے کا شوق ہوتا ہے، نہ سمجھنے کا ہمارے پاس شوق ہے، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ پھر ہم خدا کے سامنے کیا منہ لے کر جائیں گے؟ بندہ اللہ اگر پوچھے، بندے میں تیری ہدایت کے لیے میں تجھے کتاب بھیجا تھا قرآن، اللہ اگر پوچھے گا تو ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ نہیں، اللہ عمل کیا نہیں، اللہ پوچھیں گے کیا با علم کو سنے کو تو سمجھا کیا با، پڑھا کیا با، پڑھ کو سنا با، تو کیسا پڑھتا تھا دیکھیں گے، تو وعد بولتا تھا کیا با، مغضوب علیہم ولا الضالین، تو بولتا تھا میں مغجوبی بولتا تھا با، مغجوبی نہیں، کٹ تیری نہیں، کیا کٹ، گناہ تھی، لگ دل گناہ لکھ دل اس کے اوپر، چل۔ اور کیا پڑھتا با، بقرہ معلوم تجھے معنی کیا با اس کا؟ اللہ پوچھیں گے تو پھر کیا بولیں گے؟ بقرہ کا معنی کیا تجھے معلوم کیا؟ کتنے آیت ہیں بول با اس کی سورہ کے اندر، کتنے صفحے ہیں، کتنے پاروں میں سورہ بتا با، اس کے اندر کیا مضمون ہے، کیا ٹاپک ہے، کیا اس کی اللہ تعالیٰ نے سورہ کی بقرہ کے اندر کیا بیان کیا ہے، اہم ٹاپک کیا ہے اس کی؟ ہم کیا بولیں گے پھر؟ اللہ کو کیا جواب دیں گے پھر؟ تمہارے زمانے میں نہیں تھے کیا وہ سکھانے والے، پڑھانے والے نہیں تھے کیا؟ سب حضرت نبیان تو چلے گئے چھوڑو،
کیا نبی کے وجہ سے علماء مر گئے تھے کیا؟ سب نہیں تھے کیا؟ اللہ پوچھے کہ کیا بولیں گے پھر؟ نہیں، اللہ نے للکارتے تھے جمعے کے موقع پر، دوسرے موقع پر ہم کو جھنجھوڑتے تھے، ہم بے حس تھے۔ اللہ بولیں گے تیرے بے حسی دنیا کے اندر جو للکارتے تھے، تیرے بے حسی ختم کرنے کی کوشش کی ہے، تو بے حسی سے باہر نہیں نکلا، اب چل تیرے بے حسی کو ختم کرنے کے جہنم تیار، چل جا کو جلا لے کو، آ جا پھر بچ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہاتھ چھڑ کو گل کو مر جا، آنا کوئی ہمارے پاس تیری ہدایت کے لیے۔ میں 20 پر 3 سال میں اتارا کتاب کو، تجھے شرم نہیں آئی؟ اگر تو ایک آیت بھی اگر روزانہ آیت کرتا، پوری تیری زندگی ختم ہوتا، تو پورے قرآن کو تو حفظ کر سکتا تھا، پورے قرآن پر تو عمل کر سکتا تھا، پورے قرآن کی آیتوں کو تو تفسیر معلوم کر سکتا تھا، یہ آیت کے کتنے معنی، یہ اس آیت کے کتنے مطالب ہے تو سمجھ سکتا تھا، اس آیت کے اندر اللہ کیا مسئلہ بیان کیا ہے، کتنے مسئلے نکل سکتے اس سے تو سمجھ سکتا تھا، تو نہیں سمجھا۔ اللہ جب بولیں گے اب چل تو دکھنا ہوا تو چل جائے یہاں سے، اللہ تعالیٰ سے بھگا دیں گے یہاں سے۔ کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو 20 پر 3 سال اللہ تعالیٰ کیوں اتارا قرآن کو؟ تھوڑا کر کے ایک دم تورات کے جیسا، انجیل کے جیسا، زبور کے سر اللہ تعالیٰ ایک دم اٹھا کو دے رکھتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تھوڑا اتارے اللہ تعالیٰ، سمجھنا مشکل ہے، پڑھنا مشکل ہے، اب پھر ایک دم اللہ اتار دیتا تو پھر حال کیا ہوتا ہمارا؟ تھوڑا اتار کو یہ حال ہے، قرآن سے دشمنی کا، دوری کا نہیں بول رہا ہوں، دشمنی کا یہ حال ہے ہمارا۔ اگر اللہ ایک دم اتار دیتا تو پھر کیا بولتے اللہ کو؟ اللہ ایک دم اتار دیا بھائی مشکل ہے پڑھنا بول کر اللہ کو شکایت کرتے تھے، جبکہ شکایت کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار فرماتے ہیں کئی جگہوں پر، میں تمہاری طاقت سے بڑھ کر تم پر میں بوجھ ڈالتا نہیں۔ باپ اپنے بچے کو ان کتنا اٹھاتا کہ بندہ اتر دیتا اسے، پھر خدا ہمارا پاس طاقت کتنی سے معلوم نہیں کیا؟ اللہ بھی فرماتے ہیں میں تمہاری طاقت سے بڑھ کر تم پر میں بوجھ ڈالتا نہیں، میں تمہاری نماز پڑھو بولے سو یہاں پڑھو بولے، میں تمہارا وہاں پڑھو کب بولے اللہ بولے گی، پھر تمہیں نماز یہاں پڑھ سکتے اس میں تو نماز یہاں پڑھو بولے سو۔ اگر تمہارے کو اللہ بولتے نماز پہلے آسمان میں پڑھو، فجر کی نماز پہلے آسمان میں پڑھو، ظہر کی نماز دوسرے آسمان میں پڑھو، عشاء کی نماز ساتویں آسمان میں پڑھو بولتے، تو پھر رمضان کے طرح میں عرش کے پاس آ کے پڑھو کیا ہوتا؟ پھر جان نکلتی ہماری۔ اس لیے ہماری طاقت میں کیا ہے؟ یہاں نماز پڑھ سکتے ہم، وہاں جا کر نماز نہیں پڑھ سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری طاقت کے مطابق اللہ تعالیٰ حکمت نازل کیا ہے۔ پھر بھی اگر ہم نہیں سنتے تو پھر کتنی عجیب بات ہوگی۔ لوگ رمضان کے اندر روزے چھوڑ دیتے ہیں چھوٹے بہانوں پر، رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو پھر لوگ رمضان کے مہینے کو بزنس کا مہینہ سمجھ جاتے ہیں۔ اب تک کل تک جو آدمی بزنس نہیں کرتا تھا، اب رمضان آتا ہے لوگ خریدیں گے، کپڑے لا لیتا ہے آدمی، پھر فروٹ لا لیتا ہے، یا کوئی نئے اپنے طریقے سے لوگ حلیم بناتے، سلیم بناتے، کیا بلاوت بنا دیتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ کھانے کے لیے آیا ہے، ویسا بھی اللہ تعالیٰ رمضان کے اندر سال بھر جو نعمتیں نہیں ملتی وہ نعمتیں اللہ رمضان کے اندر کھاتا ہے، پکاتا ہے، بھیجتا ہے، پہنچاتا ہے، پیٹ بھر کر اللہ کھاتا ہے۔ کھاتا کیوں ہے؟ پیٹ بھر کر کھا کو آدمی آپ کو 20 رکعت پڑھو باقا کو بول دو، لیکن ہم کھا کو چلے جاتے، ٹاٹا بول اللہ تعالیٰ تو کھلایا نہیں، کیا ٹاٹا جاتا ہوں اللہ نہیں آتا، اللہ ٹاٹا بولے نہیں، اللہ کھلایا سو، پھر آنے واسطے اللہ کھلایا سو، بندے کھا لیا۔ اب آپ کو ذرا سن لے میرے کلام کا مزہ کیا ہے۔ جو کلام حبشہ کے نجاشی پر اثر کیا تجھ پر کیوں اثر نہیں کر رہا ہے؟ ذرا دیکھ لے، تیرا دل لاکھ ہو گیا کیا؟ دیکھ لے تیرا دل پر کہیں مہر تو نہیں لگ گیا؟ دیکھ لے ذرا، دیکھ لے کہیں تیرا دل کو کفر کا پیرا تو نہیں چک لیا؟ دیکھ لے ذرا، حرام کا مزہ تو تیرے دل سے لگ کو وہ قرآن کے مزے کو ختم تو نہیں کر دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سمجھا چاہتے ہیں بندے آ جا سن لے، اللہ تعالیٰ انسان کو قرآن سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان کے مہینے کے اندر کرنے کا کام، بڑا اہم کام یہی بولنا ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت جبرائیل علیہ السلام سے قرآن سناتے تھے، دور کرتے تھے، پیغمبر جبرائیل کو سناتے، جبرائیل علیہ السلام نبی کو سناتے تھے قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور کرتے تھے قرآن کا۔ پیغمبر ہو کر، پیغمبروں کے پیغمبر ہو کر قرآن پڑھنے کا معمول تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، سنانے کا معمول تھا۔ اب ذرا ہم غور کر سکتے ہیں اس قصے سے، اس واقعے سے، اس حدیث سے کہ وہ پیغمبر ہو کر قرآن یاد ہے اور سنانے کا معمول ہے ان کا۔ ہم پیغمبر بھی نہیں، پیغمبر کے بچے بھی نہیں، ہمارے قوم میں پیغمبر نہیں ہے، ہمارے پیغمبر کی نسل سے بھی نہیں ہے، پھر بھی ہم کو کیا بات ہے، کس بات پر ہم کو ناز ہے، ہم قرآن چھیتے نہیں ہیں۔ وہ پیغمبر ہو کر قرآن پڑھنے کا شوق، سنانے کا شوق، سننے کا شوق جبرائیل سے، سنانے کا شوق جبرائیل کو، پھر جبرائیل سے سننے کا شوق ہے۔ ہم کو نہ پڑھنے کا شوق ہے نہ سننے کا شوق ہے، چلو کم از کم اٹھانے کا تو شوق ہوا نہیں ہوا، اٹھانے کا بھی شوق نہیں ہوا، پھر کس بات کا نام ہے مسلمان؟ پھر کس بات کا نام مسلمان؟ اس وقت ہر اتوار کو باطل مذہب والے، عیسائی مذہب والے لوگ، مذہب باطل ہے، کتاب بدل گئی، مذہب بدل گیا، لیکن وہ لوگ ہفتے کے اندر کم از کم ایک بار تو قرآن، ان کی اپنی کتاب وہ پڑھتے نہیں پڑھتے بات کی بات ہے، لیکن کم سے کم کتاب کو اٹھاتے ہیں لوگ۔ ہم صحیح مذہب والے، صحیح خدا کو ماننے والے، کتاب بھی نہیں بدلی، احکامات نہیں بدلے، مسائل نہیں بدلے، زبر زیر نہیں بدلا،
سب موجود ہے، سب محفوظ ہے، سلامت ہے، پھر بھی ہم اسے چھونا تک پسند نہیں کرتے، پڑھنا تک پسند نہیں کرتے، پکڑنا تک پسند نہیں کرتے۔ اگر پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، سمجھاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، نہیں ہوتے۔ اب بتاؤ یہ سب ہماری حرکتیں کیا ہیں؟ قرآن سے دوستی کی نشانیاں ہیں یا دشمنی کی نشانیاں ہیں؟ سب بھی میں جواب نہیں دوں گا، میں الزام نہیں لگاؤں گا، آپ کو جواب دے لیں، اپنے دل کو آپ جھنجھوڑ لیں، اسے تھوک کے ذرا، تو کتنا خبیث ہے، تیرے رب کو تو مانتا ہے لیکن تیرے رب کی گیٹ کی طرف تو نہیں مانتا ہے، سننے تیار نہیں ہے، تو کیسا عجیب شیطان بنا ہوا ہے۔ میں تجھے آج طلاق دے رہا ہوں، تو چل جا یہاں سے، دل کو لات مارو، نفس کو لات مارو۔ میں اب تک تیری باتیں سنتا تھا، برباد ہو گیا، اب میں تجھے برباد نہیں ہونے دوں گا، اب میں تجھے تیرے دل کے اندر میں اللہ کے کلام کا تجھے مزہ لگا کے چھوڑوں گا۔ جو مزہ قرآن کو کچھ سن لیے، قرآن کا کچھ حصہ سن لیے، عمر بدلنے تیار ہو گئے، کفر چھوڑ دیا انہوں نے۔ کیا بات ہے کہ ہم اسلام میں ہو کر انہوں کفر میں تھے، قرآن کی چند آیتیں سن لیے، اسلام پر آنے پر دل ان کا گواہی دیا، لیکن ہم کیا بات ہے مسلمان رہ کر قرآن سننے دل چاہتا ہے، قرآن چھینے، پڑھنے، سننے، سمجھنے دل چاہتا ہے۔ اب کیا بتاؤ، انہوں بہتر تھے یا ہمیں بہتر ہے؟ اس وقت غیر مسلم لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہم قرآن پڑھتے نہیں، سنتے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا یہ، اور بزرگوں کا معمول کیا ہوا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر ہمارے دل صاف ہوتے، اگر ہمارا دل پاک ہوتے تو پھر ہم کو قرآن پڑھتے ہوئے دل نہیں بھرتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ، اگر ہمارا دل پاک صاف ہوتے، حلال سے وہ ہمارا دل آراستہ ہوتے، حرام سے ہمارا دل دور ہوتے، تو پھر قرآن کی تلاوت میں، قرآن کو مزے لے کر پڑھنے، سننے، سمجھنے میں ہمارا دل کبھی نہ بڑھتے۔ اور سننا، اور بولو حضرت، اور پڑھاؤ حضرت، اور بولتے رہو، رات گزر جائے، رمضان گزر جائے، کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کیا مزہ ہے قرآن مجید کے اندر، اللہ کتنی باتیں بول رہا ہے، دستر کی باتیں بول رہا ہے، بستر کی باتیں بول رہا ہے، مسجد کی باتیں بول رہا ہے، مارکیٹ کی باتیں بول رہا ہے، کیا کیا باتیں اللہ قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے کے اللہ واقعات بول رہا ہے، ان سے پہلے کے واقعات بیان کر رہا ہے، اس وقت کے دشمنوں کی اللہ تعالیٰ ان کی مینٹالٹی بیان کر رہا ہے۔ کیا قرآن ہے اللہ کا، ابھی نازل ہوا کیا قرآن؟ پوچھیں گے آپ، وہ علوم قرآن مجید کے اندر ہے، لیکن ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے، پڑھا ہی نہیں ہے۔ اٹھا لو قرآن کو، اٹھا لو قرآن کو، ورنہ پھر وہی حال ہو جائے گا۔ پھر زندوں کا دستور تھی، مردوں کا منشور بنا دیا۔ زندوں کے لیے کتاب تھی ہدایت کی، ہمیں مردوں کے لیے بنا دی کتاب کو اصلاح صاف کرنے کے لیے۔ جو علم کی کتاب تھی، لا علموں کے ہاتھ تھما دیا۔ علم کی کتاب تھی، پڑھنے کی کتاب تھی، غیر عالموں کو، غیر انہوں سے لینا شروع کر لیے۔ پھر اس وقت تفسیر قرآن کی فونوں کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر انجینئر قسم کے لوگ، دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ کرتے ہیں، جبکہ ان کا فیلڈ کون سا تھا؟ یہ فیلڈ تھا ان کا مائک ممبر کا فیلڈ تھا، یا پھر گھر کیسا بنانا ہے، یا پھر میاپ کیسا ڈالنا ہے، یہ ان کا فیلڈ تھا۔ تو وہی یہاں بول رہا ہے، جو علم کی کتاب تھی، لا علموں کے ہاتھ تھما دیا۔ قرآن کی تفسیر علماء سے سننا تھا، لیکن تم نے ان کو ہیرو سمجھا، ان سے تم سن رہے اور گمراہ بھی ہو رہے ہو۔ یہ حال ہے، قرآن رکھ کر بھی گمراہ ہوتے، پھر کتنی بڑی شرم کی بات۔ تذکیر کائنات کا درس دینے آئی تھی، پوری دنیا کو کنٹرول کرنے اور کنٹرول میں رکھنے آئی تھی کتاب، امن قائم کرنے آئی تھی، صرف مدرسوں کا نصاب بنا دیا، صرف مدرسوں کے اندر کتاب۔ اس وقت کا حال یہ ہے، مدرسوں کے علاوہ مسجدوں کے اندر بھی قرآن کی تفسیر نہیں ہوتی ہے، اور کرنے نہیں دیتے لوگ۔ قرآن کی آیت جو پڑھا میں، رمضان کا نام جس آیت پہ ہے، اس میں اللہ ہی فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا۔ کئی کو اتارا، کس کے لیے اللہ اتارا ہے؟ ھدی للناس، ھدی للمسلمین نو، ھدی للمتقین نو، ھدی للمؤمنین نو، نہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ھدی للناس، ایسا قل اعوذ برب الناس، ایسا قل ھدی للناس۔ قرآن اللہ رمضان میں اتارا، کس کے لیے اتارا ہے؟ مسلمانوں کے لیے نہیں، اونلی فار مسلم نو، عالموں کے مسلمان، عالموں کے انسانوں کے لیے، سب انسانوں کے لیے۔ افسوس کہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے عام کر کے رکھ دیا ہے سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے، جو اصل پہلے سننا تھا انہوں سننے تیار نہیں ہے، پھر ان تک ہم کیا پیغام پہنچائیں گے؟ رمضان کے موقع سے دوسرا کرنے کا کام، پہلا کام تو روزے رکھنا، دوسرا کام قرآن کی تلاوت، تیسرا کام ہے رمضان کے موقع پر پوری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے، تو پوری دنیا کے انسانوں تک ہم
اس رحمان کے بندوں تک، انسانوں تک رحمان کا پیغام انسانوں کے نام پہنچانا ہے، قرآن ان کو پڑھ کر پہنچانا، یا ان کو ہمیں کسی اپنے غیر مسلم دوست کو اسے ایک گفٹ کے ڈبے کے ساتھ، مٹھائی کے ڈبے کے ساتھ قرآن کو پیک کر کے دینا، تیلگو میں تو تیلگو میں، انگریزی میں تو انگریزی میں، قرآن کے ترجمے چھپے ہوئے ہیں، اس کو بول کر دینا، جب تجھے موقع ہو پڑھ لے بھائی۔ اللہ کا پیغام پہنچانے کا مہینہ ہے دوسروں تک، انسانیت تک رحمان کا پیغام پہنچانے کا مہینہ ہے۔ تم افطار کی دعوت کر کے ان کو اسلام سے قریب کرنے کا مہینہ ہے، یہ نفرتوں کو دور کرنے کا مہینہ ہے، لیکن ہم نے سنا نہیں ہے، ہم نے پڑھا نہیں ہے، ہمارا ظلم ہے یہ۔ کل قیامت کے دن اگر وہ لوگ آ کر، غیر مسلم لوگ اگر شکایت کریں کہ اللہ یہ لوگ روزے رکھتے تھے، ہمارا کھا ہو جاتے تھے، یا پھر ہم کو کھلاتے تھے، لیکن یہ لوگ تیرا کلام ہم کو پڑھے نہیں، سمجھے نہیں، تیرا کتاب کے اندر کیا پیغام تھا ہم کو لوگ بتے نہیں، تو اس وقت ہم خود مجرم ہو جائیں گے، یہ حال ہوگا پھر۔ اس لیے کرنے کا کام ہے رمضان کے اندر یہ کام، غیر مسلموں کو اسلام سے قریب کرو، نفرتیں ختم کرو ان سے۔ اپنے گھر کے اندر اگر افطار کے لیے کچھ پکائے ہو، یا پھر 10 چیزیں آپ کی پلیٹ میں ہو، تو پھر بعض اگر آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہے تو اس کو روزہ ہو نک کو ہو، دیکھو بھائی جو کیا جانے کا حرام ہے کون تو بولے کیا؟ غیر مسلم کو افطار کی چیزیں دینا، پپئی دینا ہو، کڑنگلا دینا حرام کون سی کتاب میں ہے، کون سے قرآن میں بتاؤ؟ دے انسان ان بھی اس کا بندہ ہے، سو اگر آپ دیں گے قریب ہو جائے گا وہ، جو جس کا کھائے گا، ایک فطرت ہے، جو بندہ جس کا کھائے گا فطرت ہے اس کا کھائے گا، وہ دو اس کو آپ کی افطار چیزیں دے کر بھیجو، کم سے کم ان اسلام لاتا نہیں لاتا وہ بات کی بات ہے، کم سے کم دل کے اندر اسلام کی محبت پیدا ہو جائے گی، مسلمانوں کی محبت پیدا ہو جائے گی، نفرتیں ختم ہو جائیں گی، پیار محبت پیدا ہو جائے گی، ایکانگت، یکسانیت، یکجہتی پیدا ہو جائے گی، کم سے کم ان کو انسانیت کرو تو دیکھو ان کو، وہ بھی آدم کے بچے ہیں، ایسا قریب کرو ان کو، کھلا کر قریب کرو، اپنی دعوت میں شریک کر کے قریب کرو، اللہ کی کتاب ان کو گفٹ کر کے قریب کرو، یہی ہمارے کرنے کے کام ہے۔ 50-70 سال ہو گئے اب تک یہ کام ہم نے نہیں کیا، نفرتوں کی آگ لگی ہوئی ہے، اگر اب بھی نہیں جاگیں گے، اب بھی اپنی ذمہ داری کا حق ادا نہیں کریں گے، قیامت کے اللہ کے دربار میں مجرم ٹھہرائیں گے۔ ذمہ داری کا کام ہے، کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو رمضان کے روزوں کی، قرآن کی تلاوت کی اور اپنی ذمہ داری کا کام اللہ کے بندوں کو، انسانوں کو، آدم کے بچوں کو، اسلام سے باہر کے لوگوں کو اسلام سے قریب کرنے کے لیے اپنی بس کی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے۔